ڈمپرز اور ٹینکرز بے لگام، کراچی والوں کا جینا حرام۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، 24 سالہ کا نوجوان جان سے گیا، بہن زخمی۔ حسنین بہن کو مارشل آرٹ مقابلہ جیتنے کے لیے خوشی میں کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ گزشتہ روز کورنگی کراسنگ پر رانگ سائیڈ سے آنے والے ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار 3 شہریوں کو رون ڈالا تھا۔ حادثے کے بعد موقع پر موجود ٹریفک پولیس اہلکار واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دیتا رہا۔ حادثے کا مقدمہ درج، ڈمپر ڈرائیور گرفتار نہ ہو سکا۔ سائٹ ایریا میں فیکٹری ورکر کو کچلنے والے ٹینکر ڈرائیور کو ضمانت مل گئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کیا تھا۔ 40 دنوں میں قاتل ڈمپرز اور ٹینکرز 92 شہریوں کی جان لے چکے۔ مرنے والوں میں 11 خواتین اور 11 بچے بھی شامل ہیں۔ بھائی یہ کس ٹائمنگ میں لے کے نکلا تو؟ یہ ٹائمنگ کیا ہے تمہاری؟ کیا ٹائمنگ ہے تمہاری؟ کہاں سے لا رہے ہو یہ؟ کراچی میں اوقات کار کی پابندی کے باوجود مصروف شاہراہوں پر ہیوی ٹریفک موجود۔ کورنگی 5 نمبر پر سامان سے لدے ٹریلر نے رکشے کو ٹکر مار دی۔ مشتعل شہریوں نے ٹریلر کو روک لیا، ڈرائیور کو اتار کر خوب بھڑاس نکالی۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کراچی میں صبح 6 سے رات 11 بجے تک کوئی ڈمپر نہیں چلے گا۔ سندھ حکومت کی پابندی کو ڈمپر مالکان نے ہوا میں اڑا دیا۔ حکام کی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ میں آپریشن رات کے اوقات میں شفٹ کرنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں کراچی میں چلنے والی بڑی گاڑیوں اور ڈرائیوروں کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ واٹر بورڈ کے ٹینکرز کی 1 ماہ میں انسپیکشن کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ٹریفک کو ٹریفک چالان 4 گنا بڑھانے کی ہدایت۔ دیگر صوبوں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان صوبوں سے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ وہ ڈرائیونگ کر سکیں نہیں کر سکیں؟ باقی صوبوں میں بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کہ ہمارے شہر میں یہ ساری ہیوی ٹریفک کا فلو پورے پاکستان سب سے زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے ڈرائیورز احتیاط نہیں کرتے، ڈرائیونگ لائسنس کے معاملے پر بھی سختی نہیں کی جاتی۔ ٹریفک پولیس کا کردار بہت اہم ہے۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت نے سختی کی تو ہیوی ٹریفک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے دھمکی دی کہ وہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی لاہور میں الگ موٹر سائیکل لین کی تعریف۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ نے کہا ڈمپرز پر دن کے اوقات میں پابندی پر مکمل عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ دن میں اشیاء خوردنوش کے لیے جو ہیوی ٹریفک استعمال ہوتی ہے اس کے لیے عدالتی اجازت موجود ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے بچی جاں بحق۔ 2.5 سال کی بچی موسیٰ لین کے فلیٹس کی چھت پر کھیل رہی تھی۔ گھر والوں کا کہنا ہے شادی میں مسلسل ہوائی فائرنگ کی وجہ سے گولی لگی۔ اعلیٰ پولیس حکام کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا اعلان، کہا بہادرآباد مرکز پر دھاوا بولنے اور شور شرابہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ متحدہ مرکز پر جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے اراکین اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ مصطفیٰ کمال اجلاس ختم ہونے کے بعد پہنچے، کہا کل جو لوگ بہادرآباد آئے تو شکر کریں دفتر بند تھا۔ ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس کی صدارت ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔ کراچی حیدرآباد کے لیے ترقیاتی فنڈز، ترقیاتی اسکیموں اور دیگر امور پر بات چیت۔ اراکین اسمبلی نے حلقوں کی ترقیاتی اسکیمیں جمع کرائیں۔ فاروق ستار نے کہا پارٹی نے بیان جاری کر دیا، اس میں سب سوالوں کے جواب ہیں۔ تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ ساری سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پوری پاداش میں کراچی شہر نے، صوبہ سندھ نے، پاکستان نے وہ نقصان اٹھایا کہ جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اس نفرت کی تقسیم کی سیاست سے نکلنا ہے۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری آواز سننے والا، ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ پیپلز پارٹی نے بہت سی سازشوں کا سامنا کیا لیکن کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ پیپلز پارٹی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔
वज़ीर बल्दियात सिंह सईद गनी कहते हैं माजी में कराची में लिसानी तंजीम को मजबूत करने की कोशिश की गई जिसने शहर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। कराची के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। सिंध असम्बली में कायदे पे इख्तिलाफ अली खुर्शीदी कहते हैं महकमा बल्दियात सिंध ठेकों पर चल रहा है। सईद गनी के मातहत बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतजामी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। सॉलिड वेस्ट के डंपर शहरियों को कुचलने और हुकूमत खून चूसने में मसरूफ है। सिंध हुकूमत में चलने वाला सिस्टम बर्बादी और तबाही की दरख्शां मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 7 खारजी ठिकाने लगा दिए। ISPR ने बताया DI खान मडी में ऑपरेशन में 3 खारिज हलाक 2 जख्मी हुए। दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया। 4 खारिज मारे गए और 3 जख्मी हुए। इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी पर कौम को फख्र है। रुकन जुडिशल कमीशन और PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला कानून के मुताबिक हल तक इजलास मौखर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जज काबिल इज्जत है, लेकिन ये काबिल तशवीश है कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बजरिया खत सीनियरिटी से मुताल्लिक एतराज़ात उठाए हैं। छब्बीसवीं तरमीम आइन का हिस्सा है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी, फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का फैसला मेरिट पर होगा। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। लिखा, कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। IMF का जायजा वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द गवर्नेंस और इंसदाद करप्शन इक़दाम का जायजा लेगा। वजारत खजाना का कहना है IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। IMF के नज़दीक मुआशी खुशहाली के लिए अच्छी हुक्मरानी का फ़रोग लाजमी है। अच्छी हुक्मरानी का फ़रोग, कानून की हुक्मरानी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सरकारी शोबे की कारकर्दगी, एहतसाब बेहतर बनाना, बदउनवानी से निमटना हुकूमत की बड़ी तरजीहात हैं। हुकूमत ने IMF के साथ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क तश्कील दिया है, जिस पर अहदाफ के मुताबिक काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। समिट का मौजू गवर्नेंस, इख्तिराआत और बैनुल-अक़वामी इश्तराक कार हैं। समिट में दुनिया भर से सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत शिरकत करेंगे। पॉलिसी साज और बड़ी कारोबारी शख्सियात भी इजलास में शरीक होंगी। वज़ीर आज़म की UAE की क़यादत से मुलाकातें तय। दीगर मुल्कों और मल्टी नेशनल कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। KMC के नाम पर पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची ने कहा सड़क बनने के बाद मेंटेनेंस ना होने पर टूट जाती है। रेड लाइन का हमारा तजर्बा खौफनाक है। क्रिकेट लवर्स एक और नाकाबिले फरामोश शाम के लिए तैयार हो जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। मायानाज गुलकार अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएंगे।
نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی اور زبردست لائٹ شو کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ 12 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ کرک میں گرینڈ امن جرگے نے مسلح گروہوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ امن جرگے نے کہا 3 دن کے بعد قوم مسلح گروہوں کے خلاف لشکر کشی پر مجبور ہوگی۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی نشاندہی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ عوام دہشت گردوں کے خلاف ریاستی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ امن جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ لاہور مناوا میں باوردی پولیس اہلکار پر بھکاری خاتون سے زیادتی کا الزام۔ پولیس اہلکار نے ویڈیو بنانے والے شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی نوجوان طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ مقامی افراد نے اہلکار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس، اہلکار کے خلاف مقدمہ درج۔ گورنمنٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا ہے اور ہمارا ویلکم بھی بہت اچھا کیا ہے۔ ہمیں سامان وغیرہ دیا ہے جہیز کا، اور اس کے بعد ہمیں 1 لاکھ روپیہ اسلامی بھی دیا ہے۔ پنجاب میں دھی رانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ شمولیت کے لیے درخواستیں آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے، ان کا گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ نادار اور محروم طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے۔ آزاد کشمیر کی سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق، سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ سیمپلز 8 سے 23 جنوری تک لیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق 2025 میں دوسری بار ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 47 ہو گئی۔ پرنس کریم آغا خان کی تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ گزشتہ روز لسبن میں آخری رسومات ادا کی گئیں۔ پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں 5 فروری کو انتقال کر گئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے لسبن روانہ۔ صدر مملکت پرنس کریم آغا خان چہارم کے خاندان سے تعزیت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالکنر سے ملاقات، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حامیوں کے خلاف آج سے آپریشن ڈیول ہنٹ شروع۔ اے ایف پی نے کہا یہ آپریشن اس وقت شروع ہوا جب معزول حکومت سے منسلک گینگ نے طلبہ کے گروپ پر حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ عبوری حکومت نے وزارت داخلہ کے سربراہ جہانگیر عالم چودھری نے کہا یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم شیطانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر دیتے۔ بدھ کو سوشل میڈیا پر تقریر میں شیخ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما محمد افضل گورو کی برسی، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری سراپے احتجاج۔ 9 فروری 2013 کو افضل گورو کو بھارت نے تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر انصاف کا قتل کیا تھا۔ حریت رہنماؤں کی کال پر مقبوضہ وادی میں احتجاج، کٹ پتلی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینیوں کی حالت ازار پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ غزہ، لبنان اور شام کے جنگ زدہ شہریوں کے لیے امداد کی 23ویں کھیپ روانہ۔ اسرائیل کی بمباری اور امداد پہنچانے میں رکاوٹ جنگ بندی معاہدے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ حماس رہنما بسیم نعیم کہتے ہیں اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔
معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج جنوبی اور شمالی غزہ کو جوڑنے والی راہداری سے مکمل طور پر نکل گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ بندی مذاکرات کے لیے ٹیم کو دوحہ جانے کا حکم، کہا مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان میں حملے، 6 افراد شہید۔ امریکہ کا اسرائیل کو $7 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے کانگریس کے جائزے کے بغیر اسلحہ فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز، چھٹی کے دن شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشنز۔ ٹرائی سیریز میں کم بیک کرنے کا مشن، شاہینوں کا اگلا امتحان بدھ کو جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ قومی ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی۔ کھلاڑی کل پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ انجری میں مبتلا حارث رؤوف کی طبیعت میں بہتری۔ ذرائع کا کہنا ہے فاسٹ بالر کو جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں آرام دینے کا امکان ہے۔ ٹیم مینجمنٹ انہیں کھلا کر ریسٹ نہیں لینا چاہتی۔ پہلے میچ میں گرین شرٹس کو شکست ہوئی۔ کیویز نے 78 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مارا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے کل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی شائقین بہت پرجوش ہیں۔ اسٹیڈیم ہاؤس فل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کیوی آل راؤنڈر مائیکل بریسویل کی پی سی بی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا فخر زمان خطرناک کھلاڑی ہیں۔ گلین فلپس بولے پاکستان کے پاس بہترین بالرز ہیں۔ جنوبی افریقی کپتان ٹمبا باؤما کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی میں ہر میچ اہم ہے۔ ٹرائی سیریز سے کنڈیشنز کا اندازہ ہوگا۔ اچھی کرکٹ کے لیے پرعزم ہیں۔ پلئنگ 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کریں گے۔ نوجوان کھلاڑیوں کے پاس کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور، کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ فیصل کھوکھر نے کہا پی سی بی کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے زندگی میں محنت بہت کی۔ مجھے پورے پاکستان کے سفر میں کہیں تعصبات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جو میرے دل میں تھا وہ میں نے لکھا۔ کسی پارٹی سے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور کراچی میں لٹریچر فیسٹیول کا آخری روز، شہریوں کی بڑی تعداد فیسٹیول میں شریک ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلی، ادب، تعلیم، تہذیب اور ثقافت، سیاست، شاعری اور دیگر موضوعات پر سیشنز۔ ARY نیوز سے گفتگو میں معروف شاعر دانشور افتخار عارف نے کہا جو دل میں ہے وہی لکھا ہے، انہیں پاکستان میں کسی قسم کے تعصبات کا سامنا نہیں رہا۔